ہائی بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے اور یہ کیوں بڑھتا ہے؟ یہ ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو کرونک ڈیزیز کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نارمل بلڈ پریشر کی حد کیا ہوتی ہے؟ تو جو ہمیں میڈیکلی بتایا جاتا ہے وہ 120 سے اوپر والا سسٹولک پریشر اور ڈائسسٹولک 80، یعنی کہ 120 اور 80۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ہائی بلڈ پریشر کی عام طور پر علامت ہوتی کیا ہے؟ اصل سوال تو یہ ہے۔ لوگوں کو سر درد رہے گا کن پٹی کے ایریا میں، اس ایریا میں بیک سائڈ کے اوپر سر درد رہے گا، کچھ لوگوں کو نیک میں پین ہوگا۔ فرائی فوڈ، روغنی فوڈ، ویری آئلی فوڈ جو ہوتا ہے اسے پرہیز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر، جن کے تصدق سے زمین و آسمان کے فرش بچھائے گئے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان ملک واجد اس وقت ملائیشیا سے آپ کے ساتھ حاضر ہوں، GNN کے اسپیشل پوڈ کاسٹ کے اندر، وائس آف ملیشیا ود ملک واجد کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ ملائیشیا کے معروف ڈاکٹر فیصل انیس ملک صاحب موجود ہیں۔ مزید ان سے آج ایک نئی بیماری کی تلاش اور اس کے علاج کے حوالے سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ سے کیسے؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے بھی ہم نے پوڈ کاسٹ کیے، شوگر، فیٹی لیور، گیسٹرک، ایچ پائلری، اور لوگوں نے ان کو بڑا پسند بھی کیا۔ لوگوں نے جو ٹیکنالوجی ہے ملائیشیا اور پاکستان میں ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بڑا فرق ہے، ان لوگوں نے اس کو سراہا بھی۔ آج کا جو ٹاپک ہے تو نارمل ہے، لیکن میں چاہوں گا اس کو بھی ہم ملیشین ٹیکنالوجی کے حوالے سے ڈیل کریں کہ ملائیشیا میں جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، جو پاکستان میں ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، عام کلینک اور ہاسپٹل کے اندر فرق کیا ہوتا ہے۔ جی انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب بلڈ پریشر یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جی بالکل۔ ہائی بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے اور یہ کیوں بڑھتا ہے؟ عام طور پر اس کو ہم کیسے جج کریں؟ دیکھیں، بہت اچھا ٹاپک ہے ہائی بلڈ پریشر، ٹھیک ہے۔ ابھی ہائی بلڈ پریشر یا بلڈ پریشر یہ ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو کرونک ڈیزیز کہتے ہیں اس کو، یعنی کہ یہ آپ کو کافی لمبے عرصے تک آپ اس میں مبتلا رہتے ہیں، اور عموماً پوری لائف کے لیے بھی اگر آپ ٹیک کیئر نہیں کرتے ہیں، اپنا خیال نہیں رکھتے ہیں، تو پوری لائف کے لیے جس کو ایک دفعہ پریشر ہو جائے اس کو لمبے عرصے تک یا پوری لائف تک بھی پریشر رہ سکتا ہے۔ پہلے تو یہ ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ابھی اس کی جو آپ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہوتی ہیں، کس وجہ سے، یہ سارے کے سارا لائف سٹائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس کا پیشنٹ کا لائف سٹائل اچھا نہیں ہے، خوراک ٹھیک نہیں ہے، ایکسرسائز وغیرہ نہیں ہے، تو ان لوگوں کو عموماً یہ بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، یا پھر وہ پیشنٹ جو سٹریس کا، ڈپریشن کا، یا پھر اوبیسٹی کا شکار ہوتے ہیں، موٹاپے کا۔ ڈاکٹر صاحب نارمل بلڈ پریشر کی حد کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، حدیں تو کافی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہم بات کرتے ہیں آپٹیمل پریشر کی، جو پرفیکٹ ایکوریٹ یا بالکل زبردست پریشر کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو جو ہمیں میڈیکلی بتایا جاتا ہے وہ 120 سے اوپر والا سسٹولک پریشر اور ڈائسسٹولک 80، یعنی کہ 120 اور 80۔ اوکے، یہ دونوں بلڈ پریشر جو ہیں اس رینج کے اندر رہنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ہائی بلڈ پریشر کی عام طور پر علامت ہوتی کیا ہے؟ اصل سوال تو یہ ہے۔ بالکل، بڑا اچھا سوال ہے آپ کو یہ جو آپ نے کیا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کی علامتیں کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہائی بلڈ پریشر کی ڈفرینٹ پیشنٹس میں ڈفرینٹ علامتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کو سر درد رہے گا کن پٹی کے ایریا میں، اس ایریا میں بیک سائڈ کے اوپر سر درد رہے گا، کچھ لوگوں کو نیک میں پین ہوگا، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں کو لگے گا کہ ان کی جو آئی سائٹ ہے بلر ہو رہی ہے، یعنی کہ آنکھیں جو ہے بلر ہونا شروع ہو گئی اچانک سے بیٹھے بیٹھے۔ کچھ لوگوں کو ایسا ہوگا کہ ان کو لگے گا کہ ان کو چیسٹ میں گھٹن ہو رہی ہے، درد ہو رہی ہے۔ کچھ لوگوں کو ناک سے خون آئے گا، کچھ لوگوں کو آنکھوں سے خون آ سکتا ہے،
کچھ لوگوں کو محسوس ہو گیا کہ ان کے جو فیس ہے, جو چہرہ ہے وہ پورا فلش ہو گیا, لال ہو گیا ایک دم سے, ٹھیک ہے. اور کچھ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کا جو ہے جو باڈی کا جو کوئی بھی ایک سائڈ ہے وہ ویک ہونے لگ پڑی ہے اور وہ اتنی رسپانسو نہیں ہے. کچھ لوگ کمپلین کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہماری ہارٹ بیٹ بہت بڑھ گئی ہے. اچھا, ایک دم سے بیٹھے بیٹھے سر میں درد ہوا اور ہارٹ بیٹ بڑھ گئی ہے. یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو ہائی بلڈ پریشر کی علامتیں ہو سکتی ہیں. ہائی بلڈ پریشر دو طرح کا ہوتا ہے, سائلنس کسی علامت کے بغیر اور علامت کے ساتھ. تو بیسیکلی جن کو بھی ان میں سے کوئی بھی ایسی علامت ہے اس کو پیشنٹ کو فوراً بلڈ پریشر چیک کرنا چاہیے اپنا. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ پھر ابھی آپ نے بات کی کہ دو طرح کا ہوتا ہے, جی ایک علامات کے ساتھ جو ان کی نشانیاں ہوتی ہیں, جی بالکل, اور ایک سائلنٹ کلر ہوتا ہے. سائلنٹ کلر ہی کہیں گے نا اس کو, جو اچانک آتا ہے. میں چاہوں گا تھوڑا سا اس کی جو دو چار جو خاص علامت سائلنٹ کلر کی وہ آپ بتائیں گے تو میرے خیال میرے ناظرین کو, سننے والوں کو بھی اگر کسی کو علامت ہے تو تاکہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر سکے. دیکھیں یہ واقعی وہ بلڈ پریشر جو خاموشی سے آتا ہے, عموماً میں نے دیکھا ہے کہ وہ بلڈ پریشر جو ہے وہ اکثر سائلنس کلر اور کنفرم کلر بھی ہوتا ہے. اچھا, ابھی اگر آپ کو بلڈ پریشر ہائی ہے آپ کا, فرض کریں آپ نے چیک کیا 150-200 کی رینج کے اندر ہے, اوپر والا اور نیچے والا 100-110 کی رینج پہ, اور آپ کو کوئی علامت نہیں آ رہی ہے, تو اکثر ہم جب پیشنٹس کا بلڈ پریشر دیکھتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں یار آپ کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہے. تو آگے سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے تو کوئی علامت نہیں آ رہی ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب میں تو آپ کے پاس صرف ایک چیز کے لیے کہ میری ٹانگیں سوج رہی ہیں بس. اچھا, اور میں جب چلتا ہوں تو مجھے سانس چڑھ جاتا ہے. مجھے تو یہ مسئلہ نہیں, مجھے لگتا ہے مجھے پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے کیونکہ مجھے کھانسی بھی ہو رہی ہے. تو اس صورت میں پیشنٹ کو کافی مشکل ہو جاتا ہے ہم لوگ کو ایکسپلین کرنا, کیونکہ وہ پیشنٹ تو یہ سائیکولوجیکلی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار میرا تو بلڈ پریشر ہائی نہیں, نہ تو مجھے کوئی بلڈ پریشر کی علامت آ رہی ہے, نہ کوئی سر درد ہو رہی ہے, نہ کہ ناک سے خون آ رہا ہے, نہ مجھے کوئی نیک پین ہو رہا ہے, نہ کوئی چیسٹ کے اندر درد ہو رہی ہے, نہ مجھے کوئی باڈی کا پارٹ جو ہے وہ سن ہو رہا ہے. تو مجھے یہ بلڈ پریشر تو ہے ہی نہیں ہے, میں تو بالکل نارمل ہوں, میں تو صرف اور صرف ٹانگیں سوجتی ہیں میری دونوں اور مجھے سانس چڑھتا ہے دوڑ بھاگنے سے. تو یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جب ڈاکٹر دیکھتا ہے تو ڈاکٹر امیڈیٹلی بلڈ پریشر چیک کرتا ہے. وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کو علامت تو کوئی نہیں آ رہی, لیکن فزیکلی اس کی باڈی کے اندر دو ایسے ڈیفیکٹس آنے لگ پڑے ہیں جو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہو سکتا ہے. تو عموماً جب ہم بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں تو وہ پیشنٹ جن کی ٹانگیں سوجی ہوئی ہیں, جن کو سانس بہت زیادہ چڑھتا ہے, جن کو تھوڑا سا چلنے سے تھوڑا سا کام کرنے سے تھک بہت جلدی جا جاتے ہیں, وہ پیشنٹ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا ہائی بلڈ پریشر ہمیشہ علامات کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے یا بغیر علامات کے بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل, یہ وہی ہمارا کوشچن پہ پیچھے والا ہو گیا کہ بالکل ہائی بلڈ پریشر دونوں طرح کا ہوتا ہے, علامت اور نہ بغیر علامت کے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم سائلنس کلر بھی کہتے ہیں. تو عموماً وہ پیشنٹ جن کو علامت کے بغیر ہوتا ہے وہ زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے, کیونکہ وہ جب اپنی لمٹ کراس کر کے ڈیمیج کوئی نہ کوئی باڈی کا پارٹ, برین, ہارٹ یا کڈنی کو ڈیمیج کر چکا ہوتا ہے, تو پھر پیشنٹ آتا ہے ڈاکٹر کے پاس لے کے کوئی چھوٹی موٹی علامت کو لے کے, ٹھیک ہے نا. تو میرا کہنے کا مطلب یہاں پہ یہ بھی ہے کہ ہائی بلڈ پریشر جو سائلنس ہوتا ہے وہ آپ کا کڈنی, ہارٹ یا برین کو ڈیمیج کرنے کے بعد ہی علامت شو کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو خاموش قاتل بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے؟ جی بالکل, اسی وجہ سے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ذہنی دباؤ, گھریلو ٹینشنز, جی بزنس ٹینشن جس کو ہم سٹریس کہتے ہیں, یہ بلڈ پریشر کو بڑھانے میں کتنا کو کردار ادا کرتا ہے؟ دیکھیں سٹریس, ڈپریشن, کام کا سٹریس, گھریلو پرابلمز, یہ سب چیزیں جو ہیں بالکل آپ کا کورٹیسول لیول, آپ کا ایڈرینل جو لیول ہوتا ہے وہ بڑھا دیتی ہے, ایڈرینل لیول. تو یہ سب بڑھنے کی وجہ سے ایک دم سے باڈی میں رش رہتا ہے, جس کی وجہ سے اکثر عموماً پیشنٹ جو ہیں وہ سٹریس کی وجہ سے اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں, اور کافی حد تک یہ رول پلے کرتا ہے. اور بائی دا وے بات سٹریس کی آپ کر رہے ہیں, تو سٹریس میں ایک تو یہ آپ کے جو کورٹیسول لیول یا ایڈرینلین جو لیول ہوتا ہے باڈی میں بڑھنے کی وجہ سے بھی ایک باڈی کا میکانزم ہوتا ہے دیٹ فائٹ ٹو اور فائٹ, ٹھیک ہے. تو یہ جو میکانزم ہوتا ہے فائٹ اور فلائٹ والا, اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جب ہارمونز یہ بڑھ جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ سٹریس ہے تو آپ اپنے لائف اسٹائل پہ خیال ہی نہیں کر رہے ہوتے, آپ جو مرضی آئے وہ کھا لیا, کچھ پتہ نہیں کیا ہے, سر میں درد ہو جائے اگنور کر دیا, ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک اور چیز بھی تو ہے نا, ہم لوگ نارمل بیماری کو بیماری تو سمجھتے نہیں ہیں. سر میں درد ہوا,
ਪੈਨਾਡੋਲ ਲੈ ਲਈ, पैरासिटामोल ले ली, और यार वैसे ही थकिया सी का सिर में दर्द हो, नॉर्मली हम लोगों का ये है। बिल्कुल। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखें, इसके ऊपर क्या होता है कि वो पेशेंट जिनको बार बार हेडेक्स हो रहे हैं, सिर दर्द हो रही है, और स्ट्रेस में जब जाते हैं तो सिर दर्द होने लग पड़ता है, तो माइग्रेन का दर्द का लेबल लगा के उसको इग्नोर नहीं करें, अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करें। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि जैसे मैंने आपको आगे एक्सप्लेन किया कि एक बॉडी का फाइट टू फ्लाइट का मैकेनिज्म होता है, तो उसमें ये ज़रूर होता है कि एक आर्जी तौर पे आपका ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है और बाद में आप नॉर्मल आ जाते हैं, ठीक है, जब क्योंकि आपके वो खून की नालियाँ कंस्ट्रिक्ट होती हैं ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए किसी खास अज़ा की तरफ। लेकिन तब भी जिन पेशेंट को बार बार पैनाडोल की ज़रूरत पड़ रही है अपने सिर दर्द को कंट्रोल करने के लिए, उनका काम है कि अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करें। डॉक्टर साहब, ज़्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर क्यों हाई होता है? देखें, नमक खाने से ब्लड प्रेशर इसलिए हाई होगा कि नमक खाने से बॉडी के अंदर जब सॉल्ट लेवल एक हद से बढ़ता है तो बॉडी को एक्सेसिव पानी की ज़रूरत पड़ जाती है, जो बॉडी डालती है आपके वेन्स के अंदर, ठीक है। जब वो पानी आपका एक्सेसिव जाता है तो आपकी जो खून की जो मिकदार होती है उसको वो इंक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से बॉडी ऑटोमेटिकली जो है वो ब्लड वेसल्स जो है वो खून की सप्लाई बढ़ाती हैं और हार्ट एक्सेसिव पंप करने लग पड़ता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, मोटापा जी ब्लड प्रेशर की तरफ लेके जाता है इंसान को? मोटापा देखें, ज़रूरी नहीं कि हर मोटे पेशेंट को ब्लड प्रेशर होगा जी, लेकिन ये है कि ब्लड प्रेशर जो है वो वाकई ही उन लोगों को जिनको मोटापा है वो एक फैक्टर होता है जो बढ़ा देता है ब्लड प्रेशर किसी हद तक, किसी हद तक वो रोल प्ले कर सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स मोटापा एक ब्लड प्रेशर नहीं, बाकी सारी बीमारियों को भी जन्म देता है। इसलिए मेरे ख्याल में मोटापे के जो लोग शिकार हैं उनका काम है कि आज से अपनी वॉक करके वर्कआउट करके उसको कम करें। डॉक्टर साहब, चूँकि हमारा मौजू हाई ब्लड प्रेशर है, तो इससे आगे जो मेरे सवाल आएंगे ना, तो मैं चाहूँगा कि बड़ी ज़रा तफसील के साथ थोड़ा सा मेरे सुनने वालों को इनका जवाब मिले, ताकि अगर कोई डॉक्टर के पास तो नहीं जा सकता, तो चूँकि मलेशिया की जो टेक्नोलॉजी है, मेडिकल सिस्टम है, उससे आप घर बैठे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। क्या हाई ब्लड प्रेशर, फालज या स्ट्रोक हो जाता है इससे जब, तो किस लिमिट तक होता है जाके? देखिए, वो ब्लड प्रेशर जो आपका 120-80 से ऊपर है, 120 to 80 से ऊपर है, वो तो हाई ब्लड प्रेशर आपको रेंज में आप चले गए, ठीक है। लेकिन वो ब्लड प्रेशर जो आपका 180 की रेंज क्रॉस कर जाता है या 200 पे जा रहा है, नीचे वाला 100-110 के ऊपर जा रहा है, तो उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो जो छोटी या बारीक वेन्स हैं वो फट जाती हैं, ख़ास करके ब्रेन की नालियाँ, दिमाग की नालियाँ जब वो फट जाती हैं तो वो फिर अक्सर उसको हम स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है, कि उस बंदे को जो है वो खून की नाली फट गई, उसको स्ट्रोक कहते हैं। यहाँ पे एक सवाल मेरे माइंड में फिर आया, आपने अभी बोला कि जब छोटी नाली वो जो वेन्स होती हैं फटती हैं तो उसको वो स्ट्रोक की अलामत होती हैं, खून निकलता है दिमाग से। जी बिल्कुल। तो मैंने तो आज तक यही सुना है जी, दिमाग की जो मेन शरेयान है वो फट गई है। ठीक है, इसमें क्या सच्चाई है? कोई भी शरेयान फट जाए, छोटी या बड़ी, नहीं, मैंने हमेशा सुना ही ये है कि जी मेन, अगर मेन ही फट गई तो बंदा बचा कैसे? देखें, अब शरेयान दिमाग की तो होती सारी मेन ही है। मैं वही तो मैं यही जो मैं समझना चाह रहा हूँ, अपने नाज़रीन को समझाना चाह रहा हूँ कि आया उनमें से कोई छोटी बड़ी कोई साइड वाली वेन फटती है जिससे बंदा सेफ हो जाता है। अगर तो मेन फट गई फिर तो बंदा डेथ होगी ना बंदे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, देखिए हमारा जो दिमाग है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जी, बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है। तो जब ये स्ट्रोक होता है, ठीक है, जब खून की नाली फटती है दिमाग के अंदर, खून की नाली की बात करते हैं, तो अब वो नाली कहाँ फटी ये ज़रूरी है। अब ज़रूरी नहीं कि खून की नाली फट गई दिमाग के अंदर स्ट्रोक हो गया तो आपको फालज हो जाएगा, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं, दोनों डिफरेंट है। फालज तो है, डिफरेंट चीज़ है, लेकिन खून की नाली फटने से फालज हो सकता है। नंबर एक, खून की नाली फटने से पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में जा सकता है, और खून कोमे में जा सकता है, कॉम्प्लिकेशन में जा सकता है। और खून की नाली फटने से कुछ भी नहीं होता, छोटा मोटा स्ट्रोक हो खत्म हो, इसलिए इसको माइनर और मेजर स्ट्रोक के नाम से बात की जाती है। अब होता क्या है कि हमारा ब्रेन तो पूरा एक ऐसे ब्रेन पूरा सेल हमारा वो एक ऑर्गन है, उसके अंदर जगह जगह हर ब्रेन के पार्ट का डिफरेंट फंक्शन होता है, ठीक है। कुछ लोगों को अगर वो ब्रेन की नाली वो फट जाए जो आपके राइट साइड हाथ को या बॉडी को चला रही है,
یا وہ جو جس کو بلڈ سپلائی کر رہی ہے اس حصے کے دماغ کے, تو آف کورس آپ کو جب اسٹروک ہوگا ادھر تو آپ کی وہ فالج آ جائے گا آپ کو. لیکن اگر آپ کو اسٹروک ہوا آنکھوں کی ریسیپٹرز کے اوپر, وہ جگہ جو دماغ کی وہ جگہ پہ اسٹروک ہو گیا, یا وہ جگہ پہ دماغ میں خون کی نالی پھٹ گئی جو آنکھوں کو چلاتی ہے, تو وہ آنکھ ضائع ہو جائے گی, آپ کی آنکھ ضائع ہو جائے گی. اگر آپ کے دماغ کا وہ حصہ جو اتنا ضروری نہیں ہے لیکن ظاہر ہے ضروری تو ہے, اور وہاں پہ فالج چھوٹا موٹا آ گیا, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ نالی پھٹنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن آپ کو مائگرین سے درد ہوگا, ڈاکٹر سی ٹی اسکین کریں گے, ہاں بھی چھوٹا سا اسٹروک ہوا ہے, مائنر اسٹروک ہوا ہے, اس کو ٹیک کیئر کریں. اور میں ایسے بھی پیشنٹ آپ کو بتا سکتا ہوں جن کے دماغ میں 100 کے قریب اسٹروک ہو جاتے ہیں, پوری لائف میں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو بیسیکلی جتنی چھوٹی باریک نالی پھٹے گی اتنا کم علامتیں آئیں گی, جتنی میجر یا بڑی نالی پھٹے گی اتنی زیادہ علامتیں آئیں گی. تو جو آپ بات کریں کہ ایک دم سے اسٹروک ہوتا ہے, خون پورے دماغ میں آ گیا, آپریشن کیا, پیشنٹ ریوائیو نہیں کرتا, پیشنٹ گزر جاتا ہے, وہ واقعی میجر آرٹری پھٹ جاتی ہے, میجر وین پھٹ جاتی ہے دماغ کی, جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب, کیا بلڈ پریشر گردوں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اور ساتھ ہی اگلا سوال بھی لے لیں, بلڈ پریشر ہائی ہونے سے, جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ آنکھوں کی بنائی بھی جا سکتی ہے, یہ سارا عمل سارا جو اندر وینز ہیں انہیں کے ساتھ منسلک ہے؟ جی بالکل, یہ آپ کو میں بتاتا ہوں, یہ بھی کافی ڈیٹیل میں بتاؤں گا آپ کو جی, کہ جو اکثر بلڈ پریشر کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں 3 ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا دماغ, بالکل, آپ کی کڈنیز اور آپ کا ہارٹ. 3 چیزیں بہت ضروری ہیں ان پیشنٹ, ویسے تو ہر چیز ضروری ہے لیکن بلڈ پریشر کے پیشنٹ کو یہ 3 چیزوں کا بہت خاص خیال رکھنا چاہیے. ڈاکٹر ہمیشہ وریڈ کر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ پیشنٹ کو ان میں سے کوئی بھی آرگن کمپلیکیشن کا شکار نہ ہو جائے. اب پہلے تو آپ کو بلڈ پریشر, آپ نے ادویت کا استعمال نہیں کیا, بلڈ پریشر بڑھ گیا, وہ لیمٹ سے اس میں بڑھ گیا کہ آپ کی جو ہے وہ پریشر زیادہ رہنے کی وجہ سے, میں گردوں کی بات کرتا ہوں پہلے, گردوں کی جو چھوٹی چھوٹی وینز یا نالیاں ہوتی ہیں جو خون کی سپلائی ہے, خون کو صاف کر رہی ہوتی ہیں, وہ پھٹنے لگ پڑتی ہیں, خراب ہونے لگ پڑتی ہیں. اس کی وجہ سے گردوں کی جو سپلائی ہوتی ہے خود کی اندر کی وہ خراب ہوتی ہے, گردوں کے سیلز جو ہے خراب ہونے لگ پڑتے ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کڈنی کے سیل خراب ہونے کی وجہ سے آپ کا کڈنی کا فنکشن ڈراپ کرنے لگ پڑتا ہے, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ گردے خراب ہو گئے. اب جن پیشنٹ کے گردے خراب ہو جاتے ہیں ان پیشنٹ کو بھی ڈائلسس کرانے پڑتے ہیں, یا پھر ان پیشنٹس کو آگے فیوچر میں جا کے ٹرانسپلانٹ کرانے پڑتے ہیں. اب یہ تو ہو گیا کڈنی کے حوالے سے کہ, اور اس کا جواب میں یہی دوں گا کہ واقعی بلڈ پریشر کے پیشنٹ کو کڈنی کا پرابلم ہو سکتا ہے اگر وہ اپنی میڈیسنز نہیں کھاتا تو. ٹھیک ہے, لیکن کنسیپٹ یہاں پہ رانگ ہے, ہم دوائی کھائیں گے تو ہمارے گردے خراب ہو جائیں گے. اب ان کو یہ کنسیپٹ خاص کر کے اس کے اوپر ہم اگلے کسی پوڈ کاسٹ پہ بات کریں گے, بہت ضروری ہے. جی ضرور. اس کے علاوہ ابھی آتے ہیں ہم ہارٹ کی طرف. سرپرائزنگلی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ شوق ہو جائیں گے میری بات سن کے, اکثر ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹس کو ہارٹ انلارج ہونے لگ پڑتے ہیں, ان کے ہارٹ بڑے ہونے لگ پڑتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کو چلنے پھرنے میں دقت آنے لگ پڑتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا چلیں جیسے 2 کلومیٹر چل. ایسے بندے کی باڈی کا جو کلر ہے وہ بھی چینج ہوتا ہے, بالکل پیل ہو جائیں گے وہ. ان کا ہارٹ جو ہے اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ پمپنگ اپنی پاور کھو دیتا ہے. وہ بڑا کیوں ہوتا ہے کہ آپ کا پریشر زیادہ رہ کے آپ کی جو مسلز ہارٹ کے وہ لیفٹ سائڈ پہ خاص کر کے بڑھنے لگ پڑتے ہیں, اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہائی بلڈ پریشر کو. اب وہ بڑے تو ہو جاتے ہیں, پھر وہ واپس بڑے رہ کے وہ شرنک واپس نہیں ہوتے, تو آپ کا ہارٹ بڑا ہو جاتا ہے. جب آپ کا ہارٹ بڑا ہو گیا تو آپ کو پھر کیا ہوتا ہے کہ چلنے پھرنے میں, بیٹھنے میں, لیٹنے میں, کھانے میں سیدھا لیٹ نہیں سکتے, کھانسی ہوگی. اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں, ڈاکٹر صاحب جب سیدھا لیٹتے ہیں ہمیں کھانسی اسٹارٹ ہو جاتی ہے, ہمیں 2 تکیے رکھ کے لیٹنا پڑتا ہے, سونا پڑتا ہے, ہماری ٹانگیں سوج جاتی ہیں, ہم اوپر رکھتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں تو ٹھیک ہے, رات شام کو گھر جاتے ہیں تو ٹانگیں بڑی بڑی پھولی ہوتی ہیں, اور ہمیں پیاس بہت لگتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایسا ایک دوسرا یہ جو ٹاپک تھا کہ ہائی بلڈ پریشر جو ہے آپ کا ہارٹ کو بھی برباد کرتا ہے. ابھی آتے ہیں برین کی طرف. اب برین جو ہے ہمارا پوری باڈی کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ بالکل. ٹھیک ہے, ہمارے برین میں بلینز آف سیلز ہیں, ریسیپٹرز ہیں بہت زیادہ. جو ریسیپٹرز کا مطلب یہ کہ ہر پارٹ کو وہیں سے میسج آ رہا ہوتا ہے. ہمارا اسمیل بھی وہیں سے چل رہی ہے, ہماری ویژن بھی, آنکھ بھی ادھر سے چل رہی ہے, میرے ہاتھوں کی حرکت بھی ادھر سے, پوری باڈی جو ہماری وہ دماغ کے ساتھ چل رہی ہے. تو جب ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے برین میں اسٹروک آ جائیں گے جس بھی حصے کے اندر, وہ حصہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اکثر پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں, ڈاکٹر صاحب ہمیں اسمیل ہی نہیں آ رہی ہے, کافی عرصہ ہوا ہے ہمیں تو اسمیل نہیں دیکھی. تو ہم لوگوں کو شک پڑ جاتا ہے اس پیشنٹ کو
ہائی بلڈ پریشر ہے, اسٹروک آ چکا ہے. لیکن اسٹروک وہاں پہ ہے جو وہ حصہ دماغ کا جو اسمیل سے رابطہ رکھتا ہے وہ خراب ہو گیا ہے. اس کو ہم اگر پنجابی میں آسان لفظوں میں سمجھانا چاہیں اپنے ناظرین کو تو یہی سمجھ لیں گھر میں ایک وائرنگ کی ڈبی لگی ہوئی ہے, تو ہر سوئچ کا کمرے کا الگ الگ جو سوئچ پیچھے لگا ہے, اگر وہ اے سی کا بند ہو گیا تو اے سی بند ہوگا, اگر موٹر کا بند ہوگا تو موٹر بند ہوگی. آسان لفظوں میں کہ اگر آپ کی ڈی بی کا وہ باکس وہ وائر آپ کی سوئچ وہ آف ہو گیا, ٹرپ ہو گیا, جو آپ کی لائٹ بند کرتا ہے یا پھر اے سی بند کرتا ہے, تو یہی سمجھ لیں کہ جو دماغ کے اندر جو آپ کی وائر ناک کی سونگنے کی حص والی اگر وہ پیچھے سے ڈیمیج ہو گئی ہے تو پھر آپ سونگ نہیں سکتے. بالکل. اور اگر آپ کی فالج آ گیا آپ کو, اس کا مطلب کہ آپ کی وہ حصہ جو اس کو کنٹرول کرتا ہے وہ خراب ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آخری سوال بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے اور بڑا خاص ہے. ہم نے پورے پوڈ کاسٹ میں سوال جواب تو کیے ہیں, لیکن جو میرا مین سوال ہے نا وہ بھی رہتا ہے. جی. تو آج میرا پروگرام بھی یہی تھا, شاید آپ کا بھی آج یہی تھا کہ آج ہم نے اس کو لاسٹ پہ ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. بلڈ پریشر پہ آپ نے پوری تفصیلاً آج بات کی ہے. بلڈ پریشر ایک بیماری ہے, کیوں ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, نمک نہیں کھانا چاہیے. ابھی میں آؤں گا کہ چینی کیوں کھانی چاہیے یہ بھی پوچھوں گا, یہ آپ بتا دیجیے گا ساتھ ہی کہ یہاں پہ بڑا کنٹروورسی میں نے دیکھا ہے کہ نمک نہیں کھانا اور چینی کھانی ہے جب ہائی ہوگا. ڈاکٹر صاحب اس کی تشخیص کیسے کریں گے؟ کون سے ٹیسٹ بہت ضروری ہوں گے کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم بلڈ پریشر کے مریض ہیں؟ اس کی تشخیص کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں, بلڈ پریشر کی تشخیص بہت آسان ہے آج کل. آپ کو ڈاکٹر کی بھی اتنی خاص ضرورت نہیں پڑتی ہے. میں نے دیکھا ہے پاکستان میں, ملیشیا میں تو خیر ہر گھر میں ایسے ہے, لیکن پاکستان میں نے اکثر دیکھا ہے کہ گھروں کے اندر ہر دوسرے گھر کے اندر بلڈ پریشر کی مشین موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو فارمیسیز پہ موجود ہوتی ہے. بالکل. کافی زیادہ میڈیکل کیمپس لگے ہوتے ہیں جہاں پہ ہوتی ہے. تو میرے خیال میں سب سے بیسک جو بلڈ پریشر کو چیک کرنے کا طریقہ ہے وہ آپ بلڈ پریشر کی بی پی مانیٹر سے آپ اس کو چیک کریں. یہ ایک بیسک طریقہ ہے. اور وہ مرد حضرات, خاص کر کے مردوں کی بات کر رہا ہوں جی, وہ حضرات جو 35 سال سے اوپر کے ہیں, جن کا کام سٹریسفل ہے, جو اسموکنگ کرتے ہیں, ان کو تو تقریباً میرے خیال میں کہ رینڈملی ہر مہینے میں 1 یا 2 دفعہ اپنا بلڈ پریشر عام چیک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جب آپ دوسرے ٹیسٹ کی بات کریں تو اس میں آپ لیپڈ پروفائل کر سکتے ہیں, جس کو کولیسٹرول ٹیسٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اپنے الیکٹرولائٹس چیک کر سکتے ہیں, سوڈیم پوٹاشیم جس کو کہتے ہیں. آپ اپنی جو ہے کڈنی کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں, بلڈ شوگر کر سکتے ہیں. یہ ایک بیسک ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ہر پیشنٹ کو کرنے چاہیے. ابھی بات آتی ہے کہ کیا ضروری ہے یہ سارے ٹیسٹ کرنے بلڈ پریشر کو چیک کرنے کے لیے ہی. تو میرے خیال میں کہ ہر بندہ جو 35 سال سے بعد کی عمر کا ہے اس کو ویسے ہی یہ ٹیسٹ بیسک اپنے کروانے چاہیے, اور ای سی جی کروانی چاہیے اپنی. اب ای سی جی کا ڈائریکٹلی کنیکشن تو نہیں ہوتا بلڈ پریشر کے ساتھ. ٹھیک ہے. یہ کہ اگر کوئی ایسی بیماری ہے جو آگے فیوچر میں آ رہی ہے, اس کو ہم پہلے ہی دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ خواتین ہیں, ان کا بھی سیم ہے. ہر گھر میں جیسے مشین موجود ہے, ان کا کام ہے کہ رینڈملی اپنا بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی مشین کی کیلیبریشن خراب ہوتی ہے. اکثر میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں, ڈاکٹر صاحب میرا پریشر 200 ہے, میں تو ابھی ٹینشن ہو گیا ہوں. آئے دیکھیں, چیک کریں پریشر, تو دیکھتے ہیں تو نارمل نکل آتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کی مشین جو ہے بیٹری بھی خراب ہو سکتی ہے, بیٹری خراب ہے, کیلیبریٹ نہیں ہے. تو میرے خیال میں کہ ایک دفعہ اپنا بلڈ پریشر جو ہے مہینے میں 1 یا 2 دفعہ ضرور چیک کریں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے نا کہ اب ہم, کیونکہ اب آج کل آن لائن چیزیں ہم خریدتے ہیں, جو 200 والی چیز ہے وہ ہم یہ نہیں دیکھ رہے وہ 200 کی ہے, وہ دیکھتے ہیں وہاں پہ ہمیں 30 رنگڑ کی مل رہی ہے. بالکل, برانڈ نہیں چیک کریں گے تو وہ بلڈ پریشر وہ پھر وہی بتائے گا. بالکل ایگزیکٹلی. اور اس کے علاوہ ایک اور یہ ہے کہ بلڈ پریشر چیک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی سب سے زیادہ اپنی بیسک علامتیں جو میں بتانے جا رہا ہوں ابھی, اس کے اوپر خیال کریں. وہی ایک, آپ یہ سمجھیں, وہی ایک انویسٹیگیشن میتھڈ ہے, وہی ایک گھریلو میتھڈ ہے جس میں آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کو بلڈ پریشر کا کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے. اگر آپ کو بار بار پین ہو رہی ہے, سر میں بیک سائڈ پہ پین ہو رہی ہے, نیک کے اندر پین ہو رہی ہے, بار بار پیناڈول کھاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں, پھر وہ پین آ جاتا ہے. اگر آپ کو ٹینشن کی حالت کے اندر پین آتا ہے, اسٹریس کی حالت کے اندر پین آتا ہے, تو آپ کو بلڈ پریشر چیک کرنا ضروری ہے. آپ وہ تشخیص کریں, بلڈ پریشر چیک کریں اپنا. اگر آپ کو ہونٹ یا باڈی کا کوئی ایسا حصہ ہے, آدھا فیس یا ناک کی ٹپ یا ہاتھوں میں کہیں اچانک سے سن ہونے لگ پڑے ہیں, فیلنگ ڈفرینٹ ہونے لگ پڑی ہے, تو ان پیشنٹس کا کام ہے اپنا بلڈ پریشر ضرور چیک کریں. وہ پیشنٹ جن کی ٹانگیں سوج رہی ہیں خام خواہ بغیر کسی وجہ کے,
بس یہ سوچے یار میں تو پورا دن کھڑا تھا. ڈاکٹر صاحب نہیں میں پورا دن کھڑا تھا, میں تو پورا دن بیٹھا ہوا تھا. تو زیادہ بیٹھنے زیادہ کھڑے ہونے سے ٹانگیں سوجتی ہیں, لیکن بلڈ پریشر کے پیشنٹ کی. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک سوال مجھے یاد آیا. آپ پاؤں پھولتے ہیں, ٹانگیں سویل کر جاتی ہیں, کیا جس فیملی میں 2-3 نسلیں پیچھے چلا جاؤں گا ابھی, دادا دادی بلڈ پریشر کے مریض ہوں, آگے ان کا بچہ, ان کی جو بہو بلڈ پریشر ہائی, اس کو ہم خاندانی بھی کہہ سکتے ہیں, میں اس کو سمجھنا چاہوں گا تھوڑا سا. آگے تیسری نسل پہ ہم آ جاتے ہیں, کیا آگے آ کے بھی وہی سیم ہے یا چیزیں چینج ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں بلڈ پریشر کا جو آپ جینیٹکس کی بات کر رہے جی ہیں, بالکل, خاندانی خاندانی. بلڈ پریشر, خاندانی بلڈ پریشر جس خاندان میں بلڈ پریشر ہے تو ضروری یہ ہو تو جاتا ہے کہ اگلی بھی نسل میں بلڈ پریشر چلا جائے, لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سب میں ہو. سب میں ہو. اگر آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ آپ کو خاندانی بلڈ پریشر ہے تو آپ کیوں نہیں اپنی ڈائٹ کا خیال کر رہے ہیں, آپ کیوں نہیں فزیکل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, آپ کیوں نہیں تھوڑا بہت ایکسرسائز کر رہے ہیں, آپ کیوں نہیں نیند پوری کر رہے ہیں, نیند کے حوالے سے بعد میں بات کریں گے, آپ کیوں نہیں اسموکنگ کوئٹ کر رہے ہیں. تو جن لوگوں کو خاندانی بلڈ پریشر ہے اپنی فیملیز کے اندر, ان کو ضروری نہیں کہ ان کو بھی وہ بلڈ پریشر ہونا ہی ہے. ہاں ان میں جینز ہوتے ہیں بلڈ پریشر ہونے کے, لیکن وہ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں. بچپن سے پیرنٹس کا کام ہے بچوں کو فاسٹ فوڈ کا استعمال نہ کروائیں, فروزن فوڈ نہیں کھائیں. ابھی میں آنے والا تھا فروزن فوڈ کے اوپر کہ مجھے صرف اور صرف بلڈ پریشر کے مریض کو یہ سمجھانا ہے, فروزن مٹن اور فروزن بیف ان کے لیے سونا ہے یا زہر ہے؟ زہر ہی ہے. دیکھیں فروزن فوڈ زہر ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر جو جس خاندان میں بلڈ پریشر ہے وہ اپنی لائف اسٹائل اچھا رکھیں, فزیکل ایکٹیویٹی رکھیں, بجائے اس کے کہ فون پہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھ رہے ہیں, کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کریں, ٹینس کھیل لیں, فٹ بال کھیلیں, کرکٹ کھیلیں, سائیکلنگ کر لیں, سوئمنگ کر لیں, واک کر لیں. اس کے علاوہ اپنے فوڈ کے اندر فروٹس کا استعمال ضرور رکھیں, نمک کم کھائیں, خواہ زیادہ ہائی سالٹ. ہاں میٹھا کیوں کھائیں یہ بتائیں؟ میٹھا دیکھیں, میٹھا جو ہے جب بلڈ پریشر آتا ہے تو اکثر وہ اپنے ساتھ شوگر کو بھی ساتھ لے کے آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں کہ وہ پیشنٹ جن کو ہائی بلڈ پریشر خاندانی ہے ان کو شوگر سے بھی کم پرہیز کرنا چاہیے. اس کے علاوہ فرائی فوڈ کا استعمال نہیں کریں. اچھی لگتی ہیں چیزیں کھانے میں, سموسے پکوڑے سب کچھ, لیکن نہیں کریں. اور بائی دا وے بلڈ پریشر جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کو بھی جنم دیتا ہے. تو میرے خیال میں کہ ہمارے جتنے بھی ناظرین جو سننے والے ہیں ان کو یہ سوچنا ابھی سے پڑے گا کہ ہمیں اپنی لائف کو کہاں لے کے جانا ہے. کیا ہمیں اچھے اچھے کھانے کھا کے, روغنی کھانے کھا کے اپنی باڈی خراب کرنی ہے, یا پھر ہم نے اس بیماری سے باہر آنا ہے. اور بائی دا وے بلڈ پریشر ریورس بھی ہو جاتا ہے. بڑے ایسے لوگ ہیں جن کو بلڈ پریشر تھا, وقت کے ساتھ انہوں نے اپنی لائف اسٹائل چینج کی اور اس کو ریورس کرنا شروع کیا. ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے رمضان کا مہینہ ہے جی, ایک پیغام میں چاہوں گا, آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ زیادہ چیزوں کو سمجھتے ہیں. جو لوگ رمضان کے پاک مہینے میں لوگوں کو فریش مٹن کے نام پہ فروزن مٹن کھلا رہے ہیں, دڑا دڑ کھلا رہے ہیں, تو جو کھانے والے ان کے لیے کوئی خاص پیغام ہے؟ جی بالکل, میں اپنے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ فروزن فوڈ سے اوائڈ کریں, پرہیز کریں. یہ زہر ہے آپ کے لیے, اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں کتنی بیڈ فیٹس ہوتی ہیں جو آپ کو کھانے کے ساتھ ہی کھلا دی جاتی ہیں. اس کے علاوہ رمضان کے مہینے کے اندر کوشش کریں کہ فروزن فوڈ کے علاوہ فرائی فوڈ, روغنی فوڈ, ویری آئلی فوڈ جو ہوتا ہے اسے پرہیز کریں. اپنی جو سحری ہے کوشش کریں اس کے اندر اپنی پروٹین لیول اچھا رکھیں, اپنا فائبر اچھا رکھیں, تاکہ آپ پورا دن آپ کو انرجی ملتی رہے. زیادہ اوور ایٹنگ نہیں کریں. جو ہی آپ کی افطار ہوئی, روزہ آپ نے کھولا تو ایک دم سے سموسے پکوڑے اور اس کے علاوہ جو فرائی فوڈ, آئلی فوڈ, اس کے اوپر ایک دم سے جو ہے ایک دم سے باڈی میں نہیں ڈالیں, کیونکہ آپ کو پورا دن بھوکا رہنے کی وجہ سے باڈی ریڈی نہیں ہوتی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. اور اس کے بعد عموماً ایسا ہوتا ہے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں, نماز کو پڑھ کے پھر آ کے اوور ایٹنگ شروع کر دیتے ہیں. تو کائنڈلی خدا را ہم لوگ پردیس میں رہ رہے ہیں, کوشش کریں کہ فوڈ کے اندر فروٹس کا استعمال زیادہ, آئلی فوڈ کم سے کم, فرائی فوڈ کو اوائڈ کریں. فروٹس کے اندر آپ لے سکتے ہیں واٹر میلن ہے, آپ کا اورنج ہے, ایپل ہے, بنانا ہے, ناشپاتی ہے. یہ کافی ایسے اچھے فروٹس ہیں جو آپ لے سکتے ہیں. سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں, اور کوشش کریں کہ اگر ہو سکے تو اپنی خوراک کے اندر سحری کے وقت یا افطاری کے وقت دہی اور لسی کا استعمال ضرور کریں.
یہ تھے ملائیشیا سے ڈاکٹر فیصل انیس ملک صاحب آج کے اسپیشل پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ. انشاءاللہ آج کے دن تک ہمیں اجازت دیں. بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے شو کے ساتھ. اپنے میزبان ملک واجد کو اجازت دیں. اللہ حافظ.